بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، پارلیمنٹ سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ، اور یہ ہمارے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی بھی منتخب ہوئی، اور آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں. یہ ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھی، تو یہ اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پلیئر فار آل آف اس کہ ناؤ شی از آلموسٹ دا منسٹر آف گورنمنٹ آف انڈیا. تو ہم دل سے آپ کو یہاں ویلکم بھی کہتے ہیں، اور ہمیں خوشی بھی ہوئی ہے جب آپ ایک پروسیس میں شامل ہوئی، اور یہ ہمارے لیے بھی آپ نے انکریج کیا کہ راستہ نکل سکتا ہے پروفیسروں کے لیے. تو ان کے ساتھ اعجاز حسین لون صاحب ہیں، سیکرٹری کشمیر لبریشن سیل، راجہ اسلم صاحب ڈائریکٹر کشمیر لبریشن سیل ہیں، راجہ سجاد لطیف خان صاحب. یہ تینوں لوگ کشمیر لبریشن سیل سے ہیں، اور ہم چونکہ ہوسٹ کر رہے ہیں تو ہمارا نام زیادہ بن گیا ہے کہ ہم نے یہ سیمینار کروایا. سیمینار اصل میں انہوں نے ہی کروایا، کشمیر لبریشن سیل والوں نے. تو یہ میڈم ہماری رجسٹرار صاحب ہیں، ان کے ساتھ قادر عباسی صاحب ہیں، ایک عباسی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مینیج کیا ہے، لیکن بیسیکلی یہ کشمیر لبریشن سیل کو کریڈٹ جاتا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. رسپیکٹیبل ڈینز ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ایچ او ڈیز ہیں، فیکلٹی ممبران ہیں، ٹیچرز ہیں، ہمارے رسپیکٹیبل ٹیچرز ہیں، آفیسران ہیں، اور ہمارے یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کے لوگ ہیں، ہمارے کولیگس ہیں، دوست ہیں. سب سے بڑھ کر ادھر لیفٹ سائڈ پہ میں نام کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ہمارے دوست بھائی آپ بیٹھے ہیں. اور اس سے بڑھ کے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ یہاں تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے ذہن میں تھا کہ چونکہ میں فرسٹ ٹائم آج ایک ایسا سیمینار ہے جس کی صدارت کر رہا تھا، اور مجھے ڈر یہ تھا کہ یہ میڈم جو مہمان خصوصی ہیں ان کے بعد میری اسپیچ ہوگی اور شاید اسپیچ کے وقت لوگ چلے جائیں. تو سیکرٹری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مہمان خصوصی سے پہلے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. تو سب سے پہلے جی میں آپ سب دوستوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، اسٹوڈنٹس کا، اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، ہاں میں بھول گیا ہمارے 3 اسپیکر ہیں. ہمارے کشمیر اسٹڈی کے ڈاکٹر نزاکت صاحب ہیں، اور عدنان میر صاحب ہیں جنہوں نے یہاں سیمینار سے خطاب کیا ہے اور اپنے ٹاپک پہ ڈسکس کیا ہے. راجہ سجاد صاحب ہیں. یہ اگر میری یونیورسٹی میں اسکالر ہوتے تو میں آج یہ اعلان کر دیتا کہ ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیں، جو انہوں نے بہت خوبصورت پریزنٹ کیا ہے جی آپ نے ریئلی. اور یہاں کشمیر اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اور ٹیچر بھی ہوں گے. دس از دا وے ٹو پریزنٹ یور ریسرچ اینڈ یور ٹاپک، جس طرح سجاد لطیف صاحب نے کیا ہے. عدنان کشمیر اسٹڈیز کا بندہ نہیں ہے، وہ لا کا آدمی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس نے پڑھا ہے، اس نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے، اس نے کشمیر کو پڑھا ہے، اور اس نے پریزنٹ کیا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ سری نگر یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور جب مجھے پتہ چلا بہت زبردست ان کا کام ہے. انہوں نے یہ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ لکھا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اپنے اکنامک ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیسا کھڑا رہ سکتا. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس پر ایک پریزنٹیشن دیں، ہمیں ہوپ دیں کہ کشمیر کے پاس اتنے اکنامیکل ریسورسز ہیں کہ کشمیر اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکتا ہے. بڑی زبردست ریسرچ انہوں نے کی ہے. تو آپ تینوں نے جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کا جو آج جو آپ کی پریزنٹیشن تھی، بالکل جس طرح ہم سائنس والے لوگ اپنے ٹاپک کو لے کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ تینوں نے بہت خوبصورت پریزنٹیشن کی. اور سجاد صاحب آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو لسن یو، بہت خوبصورت آپ نے بڑا. تو اس میں میرے لیے رہا کچھ نہیں ہے کہ میں کشمیر کے حوالے سے زیادہ بات کروں. میں اسٹوڈنٹ لائف میں کشمیر کو بہت پڑھا ہے. میں صرف دو ٹاپک جو ہے، یہ میڈم کے ادھر بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بخاری صاحب جو ہے یہ میڈم کے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ سوچ لینا کہ یہ کوئی بہت بڑی بزرگ خاتون ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی رجسٹرار صاحب ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر ارون صاحب ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ڈاکٹر قادر صاحب. تو میڈم یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس یونیورسٹی کو بڑے ایسٹ دیے ہیں، بڑے زبردست لوگ دیے. یہ رجسٹرار ہیں، یہ ڈین رہ چکے ہیں، ارون صاحب ڈین ہیں، اور قادر صاحب کے بھی کافی زیادہ چانسز ہیں. مطلب اینی تو دو ایریاز ہیں جس پہ میں، چونکہ مختصر کافی لمبا ہو گیا، صبح ہم ریلی میں بھی گئے، 2 ایریاز ہیں جس پہ میں بات کروں گا. ایک یونائٹڈ نیشن نے ایک ریزولوشن پاس کی
اور وہ آپ کو سجاد صاحب نے, اگر آپ نے اچھی طرح سنا ہے, سجاد صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے, اور عدنان نے بھی بہت بات کی کہ 13 اگست 1948 کو بھی ریزولوشن پاس ہوئی, اور 5 جنوری 1949 کو بھی ایک ریزولوشن پاس ہوئی. اور ریزولوشن یہ پاس ہوئی کہ کشمیریوں کو زندہ رہنے کا حق دینا ہے. یہ ریزولوشن تھی کہ اپنی سروائیول انہیں کس طرح کرنا ہے, یہ ریزولوشن تھی. اس پہ جو آج 5 جنوری ہے نا, اس پہ ہمیں انتہائی دکھ ہے, اور اس پلیٹ فارم سے ہم اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس ریزولوشن پہ یا اس ایگریمنٹ پہ, جو انہوں نے کہا کہ یہ ریزولوشن نہیں ہے, قرارداد نہیں ہے, یہ تو ایگریمنٹ تھا پارٹیز کا درمیان, تو اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکا. تو ہم آج کے اس فورم سے میڈیا کے ذریعے, پریس کے ذریعے یہ باور کرانا چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کو کہ مظفر آباد کے اس فورم میں کشمیر کی اس طرف کے لوگوں نے اس پر بہت دکھ کا اظہار کیا ہے, مذمت کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود, یعنی 33 ایئرز گزرنے کے باوجود آپ اس ریزولوشن پر عمل درآمد نہیں کروا سکے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے ہو. لوگوں کو زندہ رہنے کا جو پہلا رائٹ ہے وہ آپ نہیں دلوا سکے. اور جو سجاد صاحب نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایگزامپل آپ کو دی کہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یونائٹڈ نیشن نے کتنی زیادہ انوالومنٹ کی ہے دنیا کے اندر. افغانستان کا بیڑا گرک کر دیا وہاں پر بمبارڈمنٹ کر کر کے ہیومن رائٹس کی بنیاد پر. عراق کی تباہی کر دی, ایک ایسا ملک جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا, جہاں کوئی بجلی کا بل نہیں تھا, جہاں کوئی ٹیکس نہیں تھا, لوگوں پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا, لیکن ہیومن رائٹس کا بہانہ بنا کر اس ملک کا کیا حال کر دیا. لیبیا کا آپ دیکھیں, بالکل لیبیا میں ہمارے بہت سارے ریلیٹو تھے, کوئی بجلی کا بل نہیں تھا, کوئی ٹیکس نہیں تھا, ایسے ایک فارمیلٹی کے طور پر آپ شام میں جا کر ایسے خوشحال لوگ تھے. اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا. کس کی؟ یعنی ریزولوشن پاس کروائی یونائٹڈ نیشن سے, اس کے بعد بمبارڈمنٹ شروع کر دی. اس طرح انہوں نے سوڈان کی بھی ایگزامپل دی. تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک نیشن کو آزادی نہیں ملی, ان کو زندہ رہنے کا موقع نہیں مل رہا. ادھر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, ہماری بچیوں کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ, اس پر یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کرا سکے. آج کے اس فورم سے ہم اس پر دکھ ہی کر سکتے ہیں. تکلیف دہ ہے کہ وہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں. میں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی, میں جرمنی میں رہا. ہیومن رائٹس کی بنیاد پر سٹینڈ کرنے والے قومیں ہیں. وہ اپنے ملک کے اندر انہوں نے لوگوں کو زبردست حقوق دیے ہوئے ہیں, تو وہ کیوں چپ ہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم؟ تو یہ بڑی دکھ کی بات. دوسری بات جو میں دوسرا پوائنٹ ہے میرا, اور میں نے 24 اکتوبر کے فنکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا, آج میں وہ ریفرنس نہیں لا سکا. یہ جو قرارداد پاس ہوئی 13 اگست کی یا 5 جنوری کی, یہ ہم نہیں گئے یونائٹڈ نیشن میں, نہ کشمیری گئے اور نہ پاکستان گیا, یہ انڈیا گیا ہے. انڈیا گیا یونائٹڈ نیشن میں, ہم نہیں گئے. اور شیخ عبداللہ نے اپنی بک میں آتش چنار میں لکھا ہے. اچھا, بڑی زبردست بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اور مختصر بات کر کے اجازت چاہوں گا. وہ اپنی, یہ آپ نوجوان نسل کے لیے ہے کہ وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ ہم گئے یونائٹڈ نیشن میں, ہم گئے, اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ کیوں گئے. کوئی کہنے لگے کہ ہمارا بڑا سمپل سا کیس تھا, مہاراجے نے کشمیر کا علاقہ انڈیا سے کر رکھا تھا, اور ریاست کے حکمرانوں کو یہ اختیار تھا بر صغیر کی تقسیم کے فارمولے کے مطابق کہ وہ جدھر چاہیں علاقہ کریں, پاکستان کے ساتھ کریں یا انڈیا کے ساتھ کریں. تو ہم تو بڑے اس کو ایزی سمجھ کے یہ کیس لے گئے یونائٹڈ نیشن میں کہ چونکہ مہاراجا نے ہلاک کیا ہوا ہے تو یونائٹڈ نیشن کہے گا کہ, جس طرح عدنان نے آپ کو بتایا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کہے گا کہ بس ٹھیک ہے, ریاست کشمیر جو ہے انڈیا کا پارٹ ہے. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں سر ظفر اللہ خان, اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے انتہائی جو لفظ انہوں نے یوز کیے ہیں, 2 ورڈ, کہ کمال ہوشیاری سے پاکستان کا ایک ویک کیس یونائٹڈ نیشن کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ ہم وہ کیس ہار گئے. ایک سٹرانگ کیس ہم ہار گئے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کیس کو, اس وقت ایک ویک کیس کو ہم نے اچھی طرح پریزنٹ کیا, ہمارا لائق وزیر خارجہ تھا, کیا پاکستان اس وقت ایک, ہم کہتے ہیں نا آج کہ ہم اکنامکلی بہت ویک ہیں, مقابلہ نہیں کر سکتے, اس وقت 48 میں پاکستان مقابلہ کر سکتا تھا, لیکن ایک بندے کی
ذہانت کی وجہ سے اور زبردست قسم کی وکالت کی وجہ سے ایک ویک کیس پاکستان انٹرنیشنل فورم میں جیت گیا. اور آگے پتہ ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہ اس یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ تھا, اتنی رسپیکٹ تھی انڈیا کے اندر. اس طرح عدنان نے آپ کو بتایا کہ 1956 تک انڈیا ریاست کے اندر کو بڑی چینج نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہرو کے پاس مینی ٹائم جاتے رہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہمیں اسمبلی دیں, انڈیپینڈنٹ ہمیں آئین دیں. تو نہرو نے کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے اگینسٹ ہوگا اگر وہاں ہم انڈیپینڈنٹ اسمبلی بنا لیں اور انڈیپینڈنٹ وہاں اگر کوئی قانون سازی کرے, اور اس پہ پاکستان ہمیں چھوڑے گا نہیں انٹرنیشنل لیول پہ, تو نہیں بنا سکے وہاں. آج کیا ہے کہ 35 بھی اے بھی گیا اور 370 بھی گیا. یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. تو اس کا کیا مطلب یہ کہ ہمیں 5 جنوری 1949 کی جو ریزولوشن ہے اور آج 5 جنوری ہے, اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری ویکنسز کدھر ہے. اور جب ہم ویکنسز کی بات کرتے ہیں نا جنرلی آزاد کشمیر میں بیٹھ کے, تو عموماً ہم لوگ صبر کرتے ہیں کہ کوالے کے پول کے پار ویکنسز ہوئی ہیں. نہ, میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ویکنسز اس بیس کیمپ کے اندر بھی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی بہت مسٹیکس ہوئی ہیں. ہمیں بھی جس غیرت, اہمیت اور جس دلیری کا مظاہرہ اس بیس کیمپ کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا ریاست کے اس لوگوں کی آزادی کے لیے, وہ ہم نہیں کر سکتے. یقین کریں 5 اگست کے بعد, 5 اگست 2019 کے بعد آزاد کشمیر میں مجھے آپ بتائیں کوئی بہت بڑا احتجاج ہوا ہو, بہت بڑی ریلی نکلی ہو, میں نے تو نہیں دیکھی. یہ جو یو ایچ ایس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم, وہ وہاں سے ٹیمیں لے کے آئے بارڈر لائن کراس کرنے کے لیے. کہتے ہیں آزاد کشمیر میں ہم آئے تو ہمیں کوئی ڈاکٹر, ہم نے ان کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ بیٹھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر بشیر کنڈ صاحب کہ ہمارے لوگ, آپ کے لوگ آئے نہیں, ہم تو چکوٹھی کے پاس جا کے بیٹھ گئے. تو ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ اس بیس کیمپ کو ہم مرکز بناتے ایکٹیویٹیز کا, ہم نہیں بنا سکے. سملرلی ہمارے جو وکیل ہیں, اگر 49 میں سر ظفر اللہ کیس جیت سکتا ہے, تو آج اگر ہم ہمت کریں, آج بھی ہم اپنے کیسز کو, خاص کر یہ 5 اگست کے بعد جو ایک نیا چیپٹر کھلا تھا کشمیر کا تحریک کا, ہم اس کو نہیں کیش کروا سکے. تو وے فارورڈ, جس طرح عدنان نے بھی آپ کو بتایا کہ وے فارورڈ کیا ہے اس پوری, تو وے فارورڈ یہ ہے, میری اپنی سجیشنز ہیں کہ اگر ہم آزاد کشمیر کے اندر اور کچھ نہیں کر سکتے, وی آر ناٹ کیپیبل انف بائی ون اور ادر ریزن. یہ جو ہم سیمینارز کروا رہے ہیں, یہ جو ہم تقریبات کر رہے ہیں, کم از کم ان کو زندہ رکھیں. میں آج اگر بارش میں ریلی میں گیا ہوں نا, اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میں ایز اے وائس چانسلر ایک کشمیری ہونے کے ناطے مجھے اس ریلی میں ضرور جانا چاہیے, اور مجھے یہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے یو این آفس کے سامنے کہ آپ اپنے ریزولوشنز پر عمل درآمد نہیں. آپ بچے ہو, آپ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری نسل تک کے لوگوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے. کمزوریاں بھی ہیں لیکن یہ زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. دیکھنا جوناگڑھ تھا, زیرو ہو گیا. حیدرآباد کی ریاست پر قبضہ کر کے انڈیا نے زیرو کر دیا, کوئی ایشو نہیں ہے. 4 ایئر سے کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے. کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ ایک تو یہی ہے ریزولوشن ہے, میں آپ کو بتاؤں جتنی بری ہے, جتنا کچھ ہے, اس ریزولوشن کی وجہ سے کشمیر کا ایشو زندہ ہے. نمبر 2, کشمیر کے لوگوں نے, اس طرف کے لوگوں نے زبردست قربانیاں دی ہیں اور ایک تاریخ رقم کی ہے. نمبر 3, پاکستان کی بہت ساری مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں, لیکن پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. پاکستان کشمیر کے لوگوں کے پیچھے کھڑا رہا ہے. ورنہ یہ بھی جوناگڑھ بن جاتا اور یہ بھی حیدرآباد بن جاتا. لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی قوم ہمارے پیچھے کھڑی رہی. اور نمبر 4, ایک اسٹرانگ آرمی پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. ایک اسٹرانگ آرمی میں جب نیلم گیا, میں نے دیکھا کہ ادھر ہمیں اور آپ کو رات کو سکھ کی نیند سو رہے ہیں. تو یہ 4-5 فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ کشمیر کا ایشو زندہ ہے. اور اگر 73 ایئر سے زندہ ہے تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے گی. اس کے لیے میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا کہ
یہ جو سوشل میڈیا کا ہم استعمال کر رہے ہیں زیادہ تر 80% ٹائم اس کو نیگیٹیوٹی میں استعمال کرتے ہیں. میجارٹی سب کی بات نہیں کرتا, میجارٹی آف دی پیپل میرے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو مذہبی اعتبار سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا آپ صبر نہیں کر سکتے. یہ جو ہم لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں. میں ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے. ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے. تو انہوں نے صحابی کو کہا کہ کیا تمہیں, مجھے اس کا نام یاد نہیں, صحابی کا نام یاد نہیں میرا, کہ تمہیں پتا ہے کہ اس خانہ کعبہ سے بڑی حرمت بھی کسی چیز کی ہے؟ تو صحابی نے حضور سے فرمایا کہ اس سے بڑی حرمت کسی کی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا نا, اس سے بڑی حرمت ایک انسان کے رسپیکٹ اور آنر ہے, اور جو کسی کی رسپیکٹ اور آنر کو پامال کرے گا وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کو گرا دے گا. ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے کریکٹر اسیسینیشن میں لوگوں کی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز کچھ ٹائم ہم نکالیں کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے فیس بک کو, اپنے واٹس ایپ کو گروپ بنا کر اسٹوڈنٹس آپ کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم کو اجاگر کریں. میں آپ کو بتاؤں, میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں جرمنی میں رہا ہوں, لوگ ہیومن رائٹس پہ کون کھڑے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس گئے گزرے دور میں, بے اسی کے دور میں, ہیومن رائٹس کی بنیاد پر, ظلم و ستم کی بنیاد پر لوگ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں. وہ انسان ہے, وہ ان کو انسانوں کی قدر ہے. تو ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ان سوشل میڈیا کے ریسورسز کو کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم کے اگینسٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو میری دعا ہے, اور میں آپ ینگ لوگوں کو میں پھر کہوں گا کہ اپنے تائیں جس وقت کوئی اس طرح کا تقریب ہو, اس طرح کا پروگرام, اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ 4-5 بندے کسی ایک جگہ تارک آباد میں اسٹوڈنٹس ہو, وہاں بیٹھ جائیں, اس کو زندہ رکھیں, ایشو کو زندہ رکھیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر نے آزاد ہونا ہے. اگر نہیں آزاد ہوتا تو یہ بھی 8-10 سال کے بعد ختم ہو جاتا. ایک لازوال قربانیاں ہیں کشمیریوں کی, لازوال قربانیاں ہیں.